ایک بات تو ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ دنیا میں 50 اسلامک کنٹریز ہیں اور واحد پاکستان ایک نیوکلیئر بم رکھنے والا ملک ہے۔ 22 کروڑ کی آبادی رکھنے کے باوجود، مطلب کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے جس کے پاس ہیومن ریسورس اتنے ہائی لیول پہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اشرافیہ کا جو راج ہے اور ایک ہائپ جو کریٹ ہے اس وقت ملک میں، اس کی وجہ سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت کس سٹیج پہ ہیں۔ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے، جو گلوبل پولیٹکس ہے، پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری آرمی ہے یا اعلیٰ عدلیہ ہے، وہ اس ویژن کو آگے پروموٹ ہی نہیں کر رہی کہ وہ دنیا میں اپنے اس کنٹری کا کوئی نام بنا سکے۔ اس وقت دنیا ایک اکانومک جنگ میں ہے اور ہر ملک ایک دوسرے کے ساتھ برتری حاصل کرنے کے در پہ ہے، لیکن ہم پاکستانیوں کا اس وقت جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، ایشو ہے، سوشل جو ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو پولیٹیکل جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس وقت توشہ خانہ ہے، ایک دوسرے پہ بلیمنگ ہے، سیاست میں الزامات ہیں، اور جو کچھ چل رہا ہے ہمارے ہاں اس وقت کہ ہمارے ملک میں توشہ خانہ سے لے کر پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی، اور جس کی وجہ سے سیکورٹی تھریٹس اور فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے۔ اس وقت ملک میں جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یا کوئی بھی کاروباری بندہ ہے، وہ ملک میں پیسے نہیں لگانا چاہ رہا۔ تو جب پاکستان میں اپنے لوگ خود بزنس پہ پیسہ نہیں لگا رہے، تو باہر کا کوئی فارن انویسٹر کیوں آ کے اتنی بڑی بیوقوفی کرے گا کہ اتنی انسٹیبل سچویشن میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ گلوبل پولیٹکس میں ہم اس وقت اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب اور ایران کا جو ایک کلیش چل رہا تھا کئی برسوں سے، تو اس میں چین نے ایک بہت بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے کہ دونوں کی صلح کروا دی ہے۔ حالانکہ پاکستان ایک ڈومینیٹڈ سٹیج پہ تھا کہ وہ یہ صلح کرواتا، یہ جو 50 ممالک ہیں ان کے درمیان ایک رابطہ قائم کرتا، لیکن ہم اپنی جو پرائرٹیز ہیں ہم اس میں اتنے مگن ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو الیکشنز کا ایک جنگ چل رہا ہے، اور ایک ملک میں اس وقت جو آرمی چیف یعنی کہ جو رول آف اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ججز کی، اعلیٰ عدلیہ کی اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو اس وقت ایک چپکلش چل رہی ہے، ہم اس میں اتنے مگن ہیں کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو گلوبل لیول پہ دیکھ ہی نہیں رہے، اور یہ چیزیں جس طرف لیڈ کر رہی ہیں تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اکانومیکلی ہم آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور ہم اکانومیکلی فائنینشلی بالکل ایک دیوالا سٹیٹ ہیں، لیکن ہمارے ہاں پھر بھی اس وقت ترجیحات کچھ اور ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا ان سب چیزوں سے نکلنا ہوگا، اور ہماری اس وقت جو ٹاپ پرائرٹیز ہیں اس کو ایک مرتبہ نظر ثانی کرنی پڑے گی ہمیں، ورنہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات مزید بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، اور ان اشرافیہ پہ کوئی اس بات کا اثر نہیں ہونا، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی اتنی ویلتھ، اتنی انہوں نے دولت اکٹھی کی ہوئی ہے، اور وہ اپنے ملک چھوڑ کر باہر ملک کسی بھی ملک میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ پیچھے پاسٹ 10 ایئرس کی ہسٹری نکالیں یا بلکہ 20 سال کی نکالیں، جنرل پرویز مشرف آرمی چیف انتقال کر گئے، جنرل اشفاق پرویز کیانی اس وقت باہر ملک میں ہیں، جنرل راحیل شریف اس وقت باہر ملک میں ہیں، قمر جاوید باجوہ ہے اس کی ساری پراپرٹیز باہر ہیں، اور جو کرنٹلی حافظ صاحب ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو اشرافیہ پہ اس کو کوئی امپیکٹ نہیں ہونے والا، امپیکٹ اگر آئے گا تو صرف میں اور آپ اور عام عوام پہ آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے کچھ